ہوا تھا ان لوگوں کا. ہمارے بہت سارے متعدد جلسے ہوئے میلاد النبی کو لے کر. رے روڈ پر ایک جلسہ ان کا انعقاد کیا گیا. حالانکہ اس کے میں بہت بار جوابات دے چکا ہوں، لیکن بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ایک مولوی صاحب آئے، کوئی یہیں بمبے کے ہیں، میں ان کا نام سے بھی نہیں جانتا. ان کی آڈیو مجھے سنائی گئی اور بڑے بچکانے بے تکے انہوں نے اعتراضات کیے اور کہا گیا اس کا جواب دیجئے. تو میں نے کہا یار اس کے جواب تو آلریڈی دیے جا چکے، کیسٹیں موجود ہیں، وہ آپ سن لیں. فی الحال ایک اعتراض میں یہاں بتا دیتا ہوں اور اس کے ضمن میں دوسرا اعتراض. آج کل عقائد پر ان یہ بات نہیں کرتے کیونکہ خود ان کے عقیدے اتنے کمزور اور گھٹیا ہے کہ عقائد کے سامنے یہ علماء اہل سنت کے سامنے ٹک نہیں پاتے. تو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا بوجھ ان سے اٹھتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب پر کبھی بات نہیں کریں گے، اٹھے سٹے صرف الملفوظ کے علاوہ کسی کتاب پر بات نہیں کرتے. ایک چیز. دوسرا آپ کیا کرتے ہیں، اہل سنت کے شاعروں کے خلاف بول لیں گے. شاعروں پہ اب پکڑ ہو رہی ہے. علماء اہل سنت کی کتابوں پہ بات نہیں کرتے، شاعروں پر، عوام کی جہالت پر، درگاہوں کی خرافاتوں پر، مزاروں کی خرافاتوں پر. اور یہ سب گفتگو کر کے وہ بات سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے محفوظ اور مضبوط قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ اس بامبے کے مولوی نے ایک بڑا گھٹیا اعتراض کیا اور کہا کہ صاحب یہ میلاد النبی مناتے ہیں اور بڑے جھوم جھوم کے شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور اس شعر کی تشریح اس نے یہ کی، بیوقوف نے کہا کہ معاذ اللہ ہر کوئی خوشی منا رہا ہے. نبی جب پیدا ہوئے تو صحابہ نے تو خوشی نہیں منائی، تو سارے صحابہ ابلیس تھے کیا؟ معاذ اللہ. حالانکہ دیکھیں کسی بھی اہل سنت والجماعت کے کسی بھی معمولی سے معمولی کم پڑھے لکھے شخص کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا، مگر ان کی جہالت دیکھو بات کو کہاں گھما کے کہاں فٹ کرتے. میں کہتا ہوں جب شعر شاعری آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو اتنا بڑا بوجھ اٹھاتے کیوں ہو؟ جب تم سے ہمارے شاعروں کی شاعری کا بوجھ نہیں اٹھا تو ہدایت بخشش کا بوجھ کہاں سے اٹھا پاؤں گے تم لوگ؟ وہ بوجھ تو بہت بڑا ہے. کسرے مینار رضا تو بہت بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، ہدایت بخشش پڑھ کے بتلا دو. تو ہدایت بخشش کا ان سے بوجھ اٹھنا بہت مشکل ہے. اب دیکھیے اس شعر پہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے خوشی نہیں منائی. اب اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ جناب سب سے پہلی بات کہ جس وقت رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت کوئی صحابی تھا ہی نہیں. صحابی تو وہاں سے جب نبی پر ایمان لائے، جتنے تھے مشرک و کافر تھے، اور چند تھے جو ایمان پر تھے، دین فطرت پر تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک جانتے تھے، شرک سے بچتے تھے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اعلان نبوت کیا، نہ لوگ جانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے جو محمد ہے یہ نبی ہے. 40 سال میں اعلان ہوا تب پتہ چلا. تو صحابہ نے اس لیے منایا نہیں، لوگوں نے اس طرح کا خوشیاں جشن نہیں منایا. مگر جو مومن تھے انہوں نے جشن منایا. جو مومن تھے جو جانتے تھے یہ آنے والا محمد نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. وہ کون تھے؟ فرشتے تھے. جبریل نے خوشیاں منائی، میکائیل نے خوشیاں منائی، حوروں نے خوشیاں منائی، اہل جنت نے خوشیاں منائی. اس وقت رو کون رہا تھا؟ ابلیس. تو شاعر اس کی منظر کشی کر رہا ہے کہ جو جانتے تھے، اور جب صحابہ نے جان لیا، اب صحابی ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اب نبی کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی شان کو دیکھ رہے ہیں. اب جب نبی نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا تو اب مجھے تم ایمانداری سے بتاؤ، صحابہ نے نبی کی ولادت کا ذکر سنا تو غمگین ہوئے تھے کہ خوش ہوئے تھے؟ خوش ہوئے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی ولادت کا ذکر سن کر کون خوش ہوتا ہے؟ مومن. اور ناراض کون ہوتا ہے؟ ابلیس. اور شعر میں خود زمانے حال کی بات ہے، زمانے ماضی کی بات نہیں کر رہا. جن کو حال ماضی اور مستقبل کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہ ہو، شاعر کہہ رہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہے کیا ہے؟ یہ موجودہ حال کا پریزنٹ کا صیغہ ہے یہ. یعنی جتنے ابھی ہیں سب خوشی منا رہے ہیں. اور کون رو رہے ہیں؟ ابلیس اور اس کی ذریت. تو شعر کا بہرحال بوجھ اٹھتا نہیں.